اسی طریقے سے اگر آپ خواب کے بارے میں ہمارے بعض اہل بدعت جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں دراصل خواب بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور خواب سے متعلق ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک خواب دین کا علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ اکرام نے کس طرح سمجھا ہے، اور اس کے بعد علماء نے کس طرح سے اس کی تبلیغ کی ہے، کس طرح اس دین کی نشر و اشاعت کی ہے، یہ ہمارے پاس دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو تصوف والے کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں، ان کے یہاں خواب کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا ان کے یہاں خواب کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ خواب کے ذریعے کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، کسی حرام چیز کو حلال قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خواب دین کا علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں کسی مسلمان سے کوئی گفتگو کریں، اسے حلال و حرام بیان کریں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے خواب میں آ کر دین کو بیان کر سکتے ہیں، حلال کو حرام بیان کر سکتے ہیں، حلال و حرام کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں خواب سے متعلق بڑی عجیب و غریب خرافاتیں موجود ہیں۔ خواب جو وہ دیکھتے ہیں، یا خواب کی اہمیت ان کے یہاں جو اتنی زیادہ ہے، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے ان کے یہاں خواب کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ان کے یہاں خواب کی اتنی اہمیت ہے اور کیوں وہ خواب کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے وہ خواب کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے باطل اور گمراہ عقائد کو لوگوں کے سامنے درست باور کرا سکیں کہ ہم جو گمراہ عقیدے والے ہیں، ہمارا جو عقیدہ گمراہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہم جو گمراہ ہیں، لوگ ہمیں جو گمراہی کا طعنہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ گمراہی ہم نے خواب میں دیکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور سے ایک بہت بڑا گمراہ شخص اس امت میں گزرا ہے، اس کا نام ہے ابن عربی۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے فصوص الحکم۔ یہ کتاب کفر، شرک اور بدعات اور خرافات سے بھری پڑی ہے، بدعات و خرافات سے بھری پڑی ہے، کفریہ باتیں ہیں اس کے اندر۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ خیال تھا کہ جانور میں بھی اللہ موجود ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون بھی حقیقی معنوں میں بہت بڑا مومن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہے ان کے نزدیک جو اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی صداقت کا یقین کر لے، بھلے سی زندگی پر اس کے اپنے خلاف کام کرے۔ تو فرعون نے آخری وقت میں اللہ رب العالمین کو مان لیا تھا، اس لیے فرعون ان کے نزدیک بہت بڑا مومن ہے، اور فرعون کو برا بھلا کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اس نے کتابوں میں لکھی ہے۔ جب اس نے اپنی کتاب کی شہرت دینی چاہیے، اس کتاب کو اپنی شہرت دینی چاہیے، تو اس نے کیا بیان کیا، کیا دعویٰ کیا کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دکھلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب سے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں۔ تو خواب کو جو اہل بدعت ہیں، وہ اہل بدعت خواب کو اپنے گمراہ عقائد کو پرموٹ کرنے کا، اپنے گمراہ عقائد کو پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ۔
ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین. حقیقت میں یہ کتاب شرک، بدعات، خرافات اور صوفیہ کی جو برائیاں ہوتی ہیں یا خواب کے ذریعے کس طرح سے انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. ایک عالم دین تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے دن اس کتاب کو جمعہ کی نماز کے بعد جلایا جائے گا، اس کتاب کو جلایا جائے گا. تو ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں اور مجلس جمی ہوئی ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، آپ کا فلاں امتی میری اس کتاب سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور اس کتاب کو جلانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں کہاں چل رہی ہیں؟ خواب میں چل رہی ہے. خواب ایک الگ دنیا ہے. یہ کتاب وہ فرماتے ہیں، خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑی بہترین کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. انہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اس شرکیہ کتاب کو. انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ کتاب تو بڑی اچھی ہے اور جو شخص اس کتاب کا مخالف ہے حقیقی معنوں میں وہ سزا کا مستحق ہے. تو جس عالم دین نے اس کتاب کو جلانے کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگوائے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ مرتے دم تک ان کی پیٹھ پر اس کوڑے کا نشان موجود تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں ہو رہی ہیں؟ خواب میں ہو رہی ہیں. اور یہ کتاب شرک، بدعات و خرافات سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے ایک ادنا سا ایمان اور توحید رکھنے والا شخص اس چیز کو جان سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا خواب ایک بناوٹی خواب ہے، صرف اور صرف اس کتاب کی دفاع میں اور اس کتاب کو شہرت دینے کے لیے یہ بہت بڑا خواب گڑھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ذکر کیا کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ رب العالمین چاہے اور جو محمد چاہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا ساتھی بنا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، جبکہ صحابی کا وہ عقیدہ نہیں تھا. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابی کی زبان سے الفاظ تبدیل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹیک دیا اور انہیں کہا کہ یہ جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلے ہیں یہ شرکیہ الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شرک کے لفظوں کو بھی برداشت نہیں کیا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور بدعات و خرافات سے بری ہوئی کتاب سے خوش ہو جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ چلو اس کتاب کو پڑھو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی. لوگ خواب کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گمراہ عقائد سے خواب کے ذریعے اپنے گمراہ عقائد پر دلیل حاصل کر سکیں.